جو معاملات جس طرح ہم نے ان کو سمجھا ہے، دیکھا ہے، خاص طور پہ بہت ذکر کیا جاتا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی وصیت کا، یعنی شب ضربت 19 کو کہا جاتا ہے فجر کے وقت آپ کے اوپر وار کیا گیا، اس کے بعد یہ جو 2 دن کا وقت تھا جس کے اندر آپ کا علاج کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی تھی، بڑی اہم باتیں آپ نے حضرت حسن اور امام حسین سے کی، وہ باتیں کیا تھیں اور اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، علامہ ابن اسیر رحمہ کی کتاب کو میں نے پڑھا. علامہ ابن اسیر نے اس کے بارے میں تفصیل سے لکھا ہے، اور دوسرے ہمارے ائمہ اہل سنت میں جتنے گزرے ہیں بڑی 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 تفصیل سے انہوں نے سب نے لکھا ہے. اور ایک واقعہ میں صحابہ کے حوالے سے بیان کر دوں، وہ پھر آپ کو جواب دیتا ہوں. دیکھیے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا مولا کائنات میں آپس میں محبت و مودت بہت تھی. سیدنا ابو بکر صدیق ہوں، سیدنا عمر فاروق ہوں، سیدنا عثمان غنی ہوں، سیدنا علی شیر خدا ہوں، خالد بن ولید ہوں، اسید بن حضیر ہوں، اتنی محبت، اتنا پیار کہ آج کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. رحماء بین ماشاء اللہ پڑھی. اور محبت و مودت کیسی؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، جن کے بارے میں آقا نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا وہ عمر بن خطاب ہوتا. عمر خطاب جو 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت ہے جس بندے کی، اور جس کے کپڑے میں 17 پیوندی ہیں، جو ممبر رسول پہ بیٹھے ہیں، اور مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا سامنے سے آ رہے ہیں، تو ایک عرابی کا مولا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ مقدمہ سن رہے ہیں اور فیصلہ دینے والے. اتنے میں سامنے سے مولا کائنات ہو گئے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میری امت کا قاضی علی ہے. عمر بن خطاب نے کہا مولا علی بیٹھے، اور دیکھیں لفظ مولا علی استعمال کرتے تھے، بیٹھیے. اور جب سامنے سے وہ عرابی تھا، دیہاتی، تو اس نے کہا کہ علی فیصلہ کرے گا میرا، علی فیصلہ کرے گا. مولا کائنات کا جب یہ سنا، مولا کائنات کی شکل دیکھ رہے ہیں، عمر بن خطاب ممبر سے اتریں، اترنے کے بعد حدیث روایت میں آتا ہے یہاں سے پکڑائیں عرابی کو، اور فرمایا سن، علی میرا بھی مولا ہے اور علی تمام مومنین کا مولا ہے. سبحان اللہ. بادشاہ وقت جس کی تعریف کرے عمر بن خطاب اسے علی کہتے ہیں. اب آئیے اس کی طرف. دیکھیں، جب وہ راستے سے جا رہے ہیں، علامہ ابن اسیر نے لکھا ہے اصول الغابہ فی معرفت الصحابہ کے اندر کہ حضرت علی جب جا رہے ہیں تو مرغابیاں بھی آوازوں میں اپنی آوازوں میں کچھ کہہ رہی ہیں. اللہ نے علی کو علم دیا ہے، علی سمجھتے ہیں، ہر چیز کو جانتے ہیں، مگر وقت آ چکا ہے. جب وہاں گئے تو عبد الرحمن ابن ملجم کو آپ نے اٹھایا کہ نماز کے لیے اٹھو. اس کے بعد آپ مسجد کوفہ میں گئے، آپ نے نماز پڑھ رہے تھے تو اس نے وار کیا. اس کے بعد جب نماز ختم ہوئی، شربت لایا گیا مولا کائنات کے لیے، تو علامہ ابن اسیر نے کہا ہے کہ آپ نے عبد الرحمن ابن ملجم کی طرف اشارہ کیا کہ وہ ڈر خوف میں زیادہ ہے، اسے پلا دو. وہ کانپ رہا ہے، اس کو پلا دو. اس کی خوف طاری ہے، وہ پریشان ہے، اسے پلا دو. زخم کھا کے بھی، یہ رسول کے طریقہ تھا کہ زخم کھا کے بھی اگر دوسروں کو عطا کریں تو رسول کے بعد اللہ نے آخر رسول کو عطا فرما دیا. اس کے بعد جب آپ بستر پر ہیں اور پھر آپ نے سمجھا کہ اب جانے کا وقت ہے، تو آپ نے امام حسن سے کہا، مخاطب امام حسن کو کیا کہ حسن، تم و تمہیں سارے بھائی، مجھے امید ہے کہ اللہ اس کے رسول کے نظام پہ چلتے رہو گے، تمہارے نانا کا دین ہے، رحم کرتے رہنا، معاف کرتے رہنا. دیکھو تمہارے نانا کو نماز سے بڑی محبت ہے، نماز سے قریب رہنا. تو پھر ہم نے دیکھا کہ حسین نے نماز میں ہی، سجدے میں ہی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا. حسین نے ایسا سجدہ کیا کہ آج کے سجدے کو حسین کے سجدے پہ ناز ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور پھر اسی طرح کی وصیتیں عامت الناس کے حوالے سے کی. جس طرح نبی صاحب معراج پہ گئے تو امت کے لیے بات کی، اسی طرح مولا کائنات نے سیدنا امام حسن سے زمینوں کے معاملے پہ بات نہیں کی، حکومت پہ بات نہیں کی، گھر والوں پہ بات نہیں کی، زینب و ام کلثوم کا نام لے کے بات نہیں کی. بات کی تو امت مصطفیٰ کے حوالے سے بات، امت مصطفیٰ کا عشق، امت مصطفیٰ کا درد، امت مصطفیٰ کی رحم دلی کے لیے. تو اگر آج مجھے سیدنا علی حیدر کرار سے محبت ہے تو مجھے امت مصطفیٰ کا خیر خواہ بننا ہے. اگر میں امت مصطفیٰ کا خیر خواہ بن گیا اور اپنی ذات سے نفع دینے والا بن گیا، میں اللہ کا بھی پیارا ہوں گا، رسول کا بھی پیارا ہوں گا، اور علی کا دلارا ہوں گا. کیا بات ہے، کیا بات ہے نور بھائی. آپ جب بات کرتے ہیں نا تو انسان ایک الگ ہی کیفیت میں چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ ہدایت دے، سعادت دے. آپ کی آمد کا، آپ کے یہاں موجود ہونے کا بہت بہت شکریہ.